یا بیوی، بیوی کے لیے شوہر اپنے بھائیوں کو چھوڑتا ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑتا ہے، اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے۔ والدین ناحق دکھائی دیتے ہیں، بیوی حق پر دکھائی دیتی ہے۔ بیوی کا جو غلام کہتے ہیں نا، وہ بعض اوقات لوگوں میں واقعی ایسا ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہے کہ اس کے بغیر، حالانکہ شریعت نے یہ تو حکم دیا کہ آپ مشورہ ضرور کریں، میاں بیوی گھر کے اہم ستون ہیں اور گاڑی کے دو پہیے ہیں، مکمل اکٹھے ہو کر ہی گھر چلائیں گے، مشورے سے کام کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہی کی بات مان کر کرے گا، چاہے وہ جو بھی کہے۔ فیصلہ تو مرد کا ہوگا، الرجال قوامون علی النساء۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران اور نگہبان ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، نمبر ایک، اور نمبر دو وبما انفقوا من اموالہم۔ نمبر دو یہ کہ مرد کماتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے۔ بیوی کی کمائی، اگر بیوی کما بھی رہی ہے وہ اسی کی ہے، لیکن مرد اگر کما رہا ہے اور کمائے گا تو اس کی کمائی میں اس کی بیوی کا بھی حق ہے، اس کے بچوں کا بھی حق ہے۔ لیکن عورت اگر کمائے گی تو اس کی کمائی پر نہ شوہر کا حق ہے اور نہ اس کے بچوں کا حق ہے، وہ اس کی ذاتی چیز ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے نہیں، اس کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہ بچوں کے لیے کما کے لائے یا اپنے لیے کما کے لائے۔ جب شوہر موجود ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یا تو وہ شخص اپنی بیوی سے کام کروائے گا جو بہت زیادہ مجبور ہوگا، معذور ہوگا، بیمار ہوگا، یا اتنی کم آمدنی ہوگی کہ اس سے گھر نہیں چلے گا، تو مجبوراً بیوی کوئی کام کاج کرے گی، یا گھر پہ کرے گی یا باہر کرے گی۔ اگر شرعی اصولوں کے اندر ہے تو جائز ہے، مجبوری ہے۔ لیکن شوقیہ طور پر اور اس مقصد کے لیے کہ جی زیادہ کما لیں، زیادہ جمع کر لیں، ہم اپنے اخراجات الگ کریں، بیوی کہے کہ جی میں تو خود خرچے اپنے سنبھالوں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس طرح کی شوقیہ بیوی کمانے لگ جاتی ہے اور وہ زیادہ کما لیتی ہے یا اچھا کما رہی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایسی عجیب فطرت ان کی بنائی ہے کہ مرد کے پاس اگر زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ اس پر خوش ہوگا کہ یہ میرے بچوں، بیوی بچوں کے لیے ہے، میں ان پر خرچ کروں گا۔ لیکن عورت کے پاس اگر زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ یہ کہے گی کہ مجھے شوہر کی کیا ضرورت ہے، میں تو خود کما رہی ہوں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں کہ بیوی کما رہی ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، آ رہا ہے اس کے پاس، وہ کہتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے شوہر کی۔ بھئی اللہ نے آپ کے لیے یہ نعمت دی ہے، شوہر کمائی کی ذمہ دار بھی وہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک عورت شوہر کے بغیر نامکمل ہے، جیسے مرد نکاح کے بغیر نامکمل ہے، عورت بھی شوہر کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کب تک وہ اپنے بہن بھائیوں پر بوجھ بنی رہے گی یا والدین پر بوجھ بنی رہے گی؟ شوہر اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، لہذا چھوٹی موٹی بات پر شوہر سے اپنے رستے علیحدہ کرنا اور اپنے آپ کو دور لے کر چلا جانا اور الگ ہو جانا اور طلاق لے لے کے اپنی زندگی الگ گزارنا انتہائی غلط عمل ہے۔ چنانچہ انجام یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی عورتیں جس وقت جوانی میں ہوتی ہے، کما رہی ہوتی ہیں، شوہر سے علیحدہ ہو جاتی ہیں کہ ہم تو کما رہے ہیں، ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں۔ جب کچھ وقت گزرتا ہے، عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے وہی بچے اگر ہوں وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی ذلالت کی زندگی گزرنا اس کے مقدر ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ ظاہر ہے یہ مرد اور عورت کے آپس کے نکاح کی صورت میں زندگی مکمل ہوتی ہے، اور انسان اپنے مستقبل کے لیے جو اصل مصنون عمل ہے کہ اولاد اس کی اس دنیا میں آئے، اور وہ اولاد ایسی اولاد ہو جو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، دیندار ہو۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے یہ ہے کہ جی وہ اولاد معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے تنگ ہوں، والدین بھی اس سے تنگ ہوں، اڑوس پڑوس اور محلے والے بھی اس سے تنگ ہوں کہ یہ کیسے بچے ہیں تمہارے۔ آج کے زمانے میں اگر اس طرح کی اولاد کسی کی ہے کہ والدین اس سے خوش ہیں، تنگ نہیں ہیں،
اہل محلہ دوست احباب اس سے تنگ نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن رہے بلکہ خیر کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور اگر خیر کا باعث نہیں بھی بن رہے لیکن کم از کم نقصان کا باعث نہ بنے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو مارا پیٹا، برا بھلا کہہ دیا، کسی کو کسی طریقے سے تنگ کیا، کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی عزت محفوظ ان سے نہیں ہے، تو یہ پھر معاملہ خطرے میں آ گیا۔ ایسی اولاد پیدا کرنے کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسلام کا مقصد یہ ہے، دیکھیے نکاح کا مقصد اولاد پیدا کرنا ہے، اور اولاد پیدا کرنا اور ان کو پھر تربیت ان کی کرنا، یہ سب سے اہم عمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں یہ تو ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرے، اس کے زیادہ بچے ہوتے ہوں، ان کی خاندان سے پتہ چلتا ہے، لیکن تربیت کا اس میں اہم عنصر شامل ہے۔ اگر تربیت کوئی کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ہے۔ آج ایک بچے کی تربیت کرنا مشکل ہے، دو کی مشکل ہے، تین کی مشکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے اتنا وقت نہیں دیتے جتنا ان کو وقت دینا چاہیے۔ والد گھر سے نکلتا ہے اپنے کام پر، ماں گھر پر ہوتی ہے، اور یہ گھر سے نکلتا ہے اسکول کے لیے جائے گا، اسکول کے لیے جانے سے پہلے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے گلی کوچوں میں۔ جس والد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت میرا بیٹا کہاں ہے، سمجھو اس کا بیٹا اس کے کنٹرول سے نکل گیا۔ کسی کے والد سے پوچھے آپ کا بچہ اس وقت کہاں ہے؟ جو 20 سال 19 سال تک کی اولاد ہے، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، بچیاں تو خیر گھر پہ ہوتی ہیں، تو اس دوران اس کا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ اسکول میں ہے، مدرسے میں ہے، یا کسی رشتہ دار کے گھر میں ہے، یا اپنے گھر میں ہے، کہیں ٹیوشن پڑھنے گیا ہے، کہاں ہے؟ اگر یہ اسے معلوم ہے اور واقعی ایسا ہے تو پھر تو بات اچھی ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ جی آپ کا بیٹا بچہ اس وقت کہاں ہے، وہ کہتے جی مجھے تو نہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا، تو یہ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ پھر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر یہ گلہ نہ کرے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا، میری اولاد بگڑ گئی، پھر اس کا انجام وہی ہوگا کہ کسی گلی کوچے میں کسی کے حد چڑھ جائے گا، اور نشہ اور جو آج کل کے جتنے بھی خرافات اور بیکار چیزیں ہیں جس سے ایک انسان معاشرے کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح کا بن جائے گا۔ لوگ اس سے پھر بچنے کی اور پناہ کی دعا کریں گے۔ اپنے والدین بھی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تنگ آ جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے عرض کیا کہ لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں اور عاق کر دیتے ہیں، نافرمان لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جی والدین کا خود کا بھی قصور ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کرنے میں کسر رہ جاتی ہے۔ اور اگر اولاد کی عمومی تربیت بہتر ہے، کوئی ایک آدھ نکل آیا تو ایک آدھ تو سب کی اولادوں میں ہر جگہ نکل آتا ہے، ایک آدھ دانہ تو خراب نکلتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جی پوری کلاس ہوتی ہے نا اسکول میں یا مدرسے میں، تو اس میں اگر ایک آدھ بچہ فیل ہو گیا یا دو چار فیل ہو گئے 20 30 40 50 بچوں میں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کہ جی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی استاد کا قصور ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ خود صحیح نہیں تھے، انہوں نے محنت نہیں کی۔ اگر استاد کا قصور ہوتا تو سارے کے سارے ناکام ہوتے، یا سارے کے سارے بچے فیل ہوتے، یا سب کے نمبر خراب آتے۔ لیکن جب باقی سب اچھے جا رہے ہیں اور ایک آدھ یا دو چار کا مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ ہاں استاد کی ذمہ داری بھی ہے، والدین کی بھی ہے، ادارہ اس کی بھی ہے، سب کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب آج سے 35 40 سال قبل کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے، کہ اگر بچہ امتحان میں فیل ہوتا تو لوگ کیا کرتے؟ بچے کو ڈانٹتے، بچے کو سزا ہوتی، بچے کو غصہ ہوتا، بچے کو برا بھلا کہا جاتا، اور اس کو سزا دی جاتی کہ بھائی کیوں فیل ہوئے، تم نے محنت نہیں کی۔ تو بچہ ڈرتا تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میری خیر نہیں ہے، کیونکہ بہر صورت الزام مجھ پہ آئے گا۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر الزام تو آئے گا یا نہیں آئے گا، سب سے زیادہ تو میرے اسکول اور مدرسے پر آئے گا، سب سے زیادہ تو میرے استاد پر آئے گا، لہٰذا مجھے کیا ہے، میں فیل ہو جاؤں گا۔ والد آئے گا، وہ اسکول میں مدرسے میں استاد کو کہے گا کہ آپ کی وجہ سے فیل ہوا ہے، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے اس کو خراب کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ لے کر دوسرے جگہ جائے گا، دوسری جگہ فیل ہوگا، پھر تیسرے اسکول مدرسے جائے گا، پھر چوتھے میں جائے گا۔ اس طرح وہ الگ الگ مدرسے اور ادارے بدلتا رہے گا۔ اس کے ذہن میں اس کے والد کے یہ ہوگا کہ یہ اس ادارے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا اپنا قصور ہوتا ہے، اس بچے کا محنت نہیں کرتا۔
پھر جب ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں تو بعض والدین کو شکایت ہو جاتی ہے، جی بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں گالیاں سیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مدرسہ و اسکول تو کسی کو گالی نہیں سکھاتا. یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ بد زبانی سیکھتے ہیں، یہ جو ان کے الفاظ ان کے منہ پر آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ یا تو گھر میں اس کے والدین آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں، بہن بھائی، گھر کا ماحول ہی ایسا ہے. کیونکہ بہت گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں کو گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں، اس کے باپ کو یعنی شوہر کو گالیاں دے رہی ہے، اور بہن بھائی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں، اور پورے خاندان میں یہ سسٹم چلتا ہے. تو بچہ تو یہی سیکھے گا. بچے کو ایک بات کرنے کا حکم دینے سے وہ اتنا نہیں سیکھتا، عمل نہیں کرتا، جتنا آپ اس کے سامنے کریں گے وہ آگے کرے گا. وہ عمل اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جسے اس کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے جو چیز سیکھتا ہے وہ جلدی سیکھ جاتا ہے. اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ یہ کام کرو. اگر گھر میں ماحول اچھا ہے، نماز کا ہے، سارے نمازی ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے انداز تکلم اچھا ہے، ان کے الفاظ اچھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ برا بھلا گالم گلوچ نہیں کرتے، تو بچے بھی اسی طرح، ان کو بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی، اگر وہ والدین کے کنٹرول میں ہوں، کسی غلط جگہ ان کو نہ چھوڑے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد بچے کچھ بھی سیکھتے ہیں، گھر کے اندر بھی سیکھتے ہیں، گھر سے باہر بھی سیکھتے ہیں، اور اس کا انجام پھر یہ پورا ماحول، اور ہم اس ماحول سے اپنے بچوں کو نکال نہیں پاتے. تو اس لیے اسلام کے احکام میں سب سے اہم ظاہر ہے، جب نکاح کا حکم ہے، میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا، تو یہ اس کا مقصد جو ہے وہ اولاد صالح پیدا کرنا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مشہور حدیث ہے، کہ صدقہ جاریہ میں ایک نیک صالح اولاد بھی شامل ہے. نیک صالح اولاد جو ہوتی ہے یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. وہ کیسے؟ کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی اولاد کو اس کی تربیت اچھی کی ہوتی ہے، تو وہ پیچھے جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہوں گے، وہ پیچھے جتنی بھی اچھائیاں نیکیاں کریں گے، یا وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے اپنے والدین کے لیے، تو ان کا کھاتا کھلا رہے گا نیکیوں کا. دیکھیے نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی. حالانکہ مرنے کے ساتھ تو انسان کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا اعمال نامہ پھر بھی چلتا رہتا ہے، اس میں نیکیاں آتی رہتی ہیں. اور کچھ لوگوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ گناہوں کے حساب سے چلتا رہتا ہے، کہ ان کے کھاتے میں گناہ آتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ مرے ہوئے قبروں میں پڑے ہیں اور مر کھپ گئے، لیکن گناہ چلتے رہتے ہیں. تو گناہ جاری بھی ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اس میں ولد صالح یدعو لہ، حدیث میں آتا ہے نیک صالح اولاد جو اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ مقصد ہوتا ہے اولاد کا. جتنے انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی ہے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما. سب نے یہ دعا مانگی، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. کسی نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے صرف بیٹے کا نام لے لیا کہ اولاد عطا فرما. نیک صالح کی قید لگائی ہے، کیونکہ اولاد دونوں طرح ہوتی ہے. اگر اولاد نیک صالح نہ ہو تو وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی پریشانی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی خرابی اور فساد کا باعث ہے. اور اگر نیک صالح ہے تو دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی. آج اولاد پر محنت کی جاتی ہے صرف اس چیز کی کہ یہ کماتا کیوں نہیں، یہ اسکول کیوں نہیں جاتا. صبح سویرے اگر بچہ اٹھتا ہے، رات کو بچہ سوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی اٹھ جاؤ، صبح سویرے اٹھنا ہے، اسکول جانا ہوگا. یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی صبح سویرے نماز پڑھنی ہے. سو جاؤ، وقت پہ سو جاؤ تاکہ صبح نماز کے لیے اٹھ جاؤ. تو نماز پڑھے، اس کے بعد اسکول تو ویسے بھی جائے گا. تو رات سے ہی یہ تلقین ہو. اگر ماں دینی تربیت والی ہے تو وہ رات سے اپنی اولاد کو یہ کہہ کر سلائے گی کہ بیٹا سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ دنیاوی معاملات، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، صبح وہاں جانا ہے، صبح یہاں جانا ہے. تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا. آج ہماری خود کی ترتیب یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں نمازوں کے اوقات کا نہیں پتہ ہوتا. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی فلاں وقت میں نماز کے بعد آ جاؤ، کسی کوئی کام ہے، کوئی دم ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی ملاقات ہے، تو ہم کہتے ہیں جی مغرب کے بعد آ جاؤ. کہتے ہیں جی ٹائم کیا ہوگا، ٹائم بتاؤ. اب اس بیچارے کو پتہ نہیں نا کہ مغرب کی نماز کب ہوتی ہے، وہ پڑھنی نہیں ہے اس کو، اس کی روٹین میں، اس کے معمولات میں نماز شامل ہی نہیں ہے.
تو بھائی آپ کی روٹین میں نماز شامل نہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ مغرب کی نماز کب ہوتی ہے، کس ٹائم ہوگی، تو آپ کو ٹائم کا کیا کرنا ہے، اب نماز کے بعد آ جاؤ بس۔ تو یہ وہ شخص کرے گا، یہ اس طرح جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا، یہ آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو کسی سے ملنا ہے، جی مغرب کے بعد ملیں گے، ظہر کے بعد ملیں گے، عصر کے بعد ملیں گے، تو اس میں ایک قسم کی دعوت جا رہی ہے کہ جی نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد ملیں گے۔ تو اس کے پاس بھی بات چلی جائے گی اور اس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ جی ٹھیک ہے عصر کی نماز پڑھیں گے تو پھر ملاقات ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیزیں سب ذہن میں ڈالنی پڑتی ہے اور بچوں کو شروع سے یہ چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بچے کو اس لیے تو سزا دی جاتی ہے کہ یہ اسکول نہیں جا رہا، اس لیے سزا نہیں دی جاتی کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، حالانکہ جو نماز کی عمر ہو چکی ہے۔ حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کی عمر وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کی عمر اگر پوری ہو گئی اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہی بچی، تو اس پر اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ 10 سے پہلے 7 سال کے بعد تو نماز پڑھوائیں، عادت ڈالیں، اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو کہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں نماز پڑھیں، لیکن 10 کے بعد اس پر سختی بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ نماز پڑھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی، کہاں چلے گئے تھے، نمازوں میں موجود ہونا ضروری ہے۔ جب مسجد آباد نہیں ہوگی تو پھر تو یہی حال ہے۔ ہمارے ہاں جب نماز کے لیے تیاری کی عمر ہوتی ہے اس میں تو ہم بچوں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں مسجد میں۔ 7 سال کی عمر کے بعد کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو مسجد میں آنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنی نگرانی میں۔ نگرانی کے بغیر اگر آئیں گے تو ظاہر ہے شرارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مسجد ہے، لیکن پھر بھی اس کو برداشت اس حد تک کیا جاتا ہے کہ اس حد تک ہو کہ کم از کم لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہو۔ باقی آپس میں بچے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا آپس میں بھی وہ بات چیت بھی کر لیں یا آپس میں کہیں ادھر ادھر آئے جائیں دوڑیں، جو بھی کریں، مسجد ہے اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن بچے ہیں بیچارے نہیں سمجھتے۔ لیکن وہ جب لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے جماعت کے ساتھ تو ان کی عادت بھی ہوتی جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو جب 7 سال کی عمر کے بعد سے یا چھوٹے بچے کو مسجد سے بھگاتے ہیں تو یہ 7 سال کے بعد 70 سال کی عمر میں واپس آتا ہے، بیچ میں نہیں ہوتا مسجد میں، اور 60 سال میں آتا ہے، 50 سال میں آتا ہے جب فارغ ہو جاتا ہے۔ بھئی جو وقت آپ کا ہے نماز پڑھنے کا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں نیک اعمال کرنا، جب طاقت ہو قوت ہو، نماز انسان صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اصل عبادت تو یہ ہے۔ وہ وقت تو ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے، دنیا کے کام کاج میں، ملازمت میں، نوکری میں، تجارت میں، دکان میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اگر آئے بھی تو بڑے بڑے جلدی جلدی بھاگ کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ نماز کے دوران بھی کاروبار، تجارت، ساری چیزیں، اور پھر جب بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بیچارے کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر مسجد ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے، مومن مومن ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن تو ہر حال میں اللہ نے اس کو اپنے قریب ہونے کے لیے اس کو راستے مہیا کیے ہیں، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، یہ مرد ہے، عورت ہے، جس حالت میں بھی ہے، اللہ نے اس کو عبادت کا حکم دیا ہے، اور عبادت کے لیے اس کو گنجائش بھی دی ہے کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کمزوری ہے، جیسے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، وہ تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا جوانوں کے لیے کہ جن کی عمر ہے، فرمایا کہ یہ تمہارا کام ہے۔ اصل عبادت یہ ہے، بہت سے ایسے اعمال ہیں جو انسان جوانی میں تو کر سکتا ہے، پھر بڑھاپے میں نہیں کر پاتا، جیسے حج کے بارے میں، حج جوانوں کا کام، کیونکہ مشقت والا کام ہے، رش و دھکے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں تکلیف اور گرمی اور مختلف تکالیف، پیدل چلنا، اب یہ سب چیزیں تو ظاہر ہے جوانی میں ہوتی۔ تو اب انسان میں طاقت ہو تو اس کو مزہ آئے کہ بھئی حج کیسے ہوتا ہے، اصل حج تو پیدل ہے، اصل حج تو وہی ہے جو پیدل ہو، وہاں پر پیدل ہو، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، وہاں سے، وہاں پر پیدل کا مطلب یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مینا، مزدلفہ، عرفات پیدل جائے، وہاں سے پھر پیدل واپس آئے، پھر پیدل مسجد الحرام آئے، انہوں نے راستے بھی بنائے ہوئے، لیکن طاقت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال۔ تو اس طرح بہت سے اعمال ہوتے ہیں، جوانی میں عبادت اصل چیز ہے، وہ تب ہوگی جب ہم تربیت کریں گے۔ تو اصل مقصد اولاد جو پیدا ہوتی ہے ہماری اس دنیا میں آتی ہے، ان کو نیک صالح دیندار بنانا ہے، اس کے لیے ہم ان کو صحیح ماحول بھی فراہم کریں اور برے ماحول سے بچائیں۔ بچوں کی حرکات سکنات، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے دوست احباب، ان چیزوں پر شروع سے ہی نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی تو بچے کی صحیح تربیت ہم کر پائیں گے، اگر کوشش بھی ہم کریں۔
جیسے اچھی جگہ جا رہے ہیں، کسی بیان میں جا رہے ہیں، کسی مسجد میں ہم آ رہے ہیں، یا کہیں بھی کسی اچھی نیک مجلس میں جا رہے ہیں، تو بچے کو ساتھ لے کے جائیں، اگر وہ سمجھدار ہے ساتھ لے کے جائیں۔ وہ انہی چیزوں سے سیکھے گا، وہ انہی الفاظ سے سیکھے گا، وہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھے گا۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ بچے راستوں میں بیٹھ کر یہ فضول باتیں اور گانے باجے اور ڈھول یہ سیکھیں موبائلوں سے، یا پھر یہ اچھا ہے کہ جی وہ مسجد میں آئیں، تلاوت سنیں، قرآن سنیں، نماز سنیں، اور نماز کے جو اس میں پڑھا جا رہا ہے وہ سنیں اور یاد کریں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، اور اس کے لیے ہمیں بچوں کو مساجد کے لیے اور مدارس کے لیے اور دینی ماحول کے لیے وقف کرنا ہوگا، اور اس کام میں ان کو لگانا ہوگا، تب جا کے یہ کام کارآمد بنیں گے ہمارے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ پھر ان کی ایسی حالت ہوگی کہ پھر ہم بھی پناہ مانگیں گے خود، اور معاشرہ بھی پناہ مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نالائق اور نااہل اولاد سے محفوظ فرمائے، اور جو اولاد ہیں جن کی ہیں ہم سب کی، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح دیندار پرہیزگار بنائے، جن کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔